ایران کی اندرونی صورتحال، کیونکہ مذاکرات کی اس وقت گہما گہمی ہے، جنگ کے بھی بادل منڈلا رہے ہیں، اور ایران کے اندر کی جو صورتحال ہے اس کو ذرا بیان کرنے کے لیے، کیونکہ جو صورتحال بن رہی ہے اس وقت میڈیا کے اوپر، ویسٹ کا میڈیا، خود امریکہ، اسرائیل، ان کی بھرپور کوشش ہے کہ کیا جائے، ان کے آپس میں اختلافات ایران کے اندر سے پیدا کیے جائیں۔ تو اس حوالے سے میں پہلے آغا عباس صاحب کی طرف آؤں کہ یہ ایران کی جو اندرونی صورتحال ہے اس پہ پہلے آپ، پھر آغا حسن کی طرف میں آتا ہوں۔ جاننا چاہیں گے کہ ایران کے اندر کیا آیا اختلافات ہیں سول ملٹری لیڈرشپ کے درمیان، یا یہ ویسٹ کا اور امریکہ کا ایک بہانہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، دشمن نے ہر حربہ آزمایا ہے ابھی تک، اور ہر میدان میں دشمن کو ابھی تک شکست ہوئی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے حملہ کیا، ہمارے رہبر عزیز کو شہید کیا۔ ان کی یہ خام خیالی تھی کہ اس کے بعد ایران کا جو سسٹم ہے وہ کولیپس کر جائے گا، اور لوگ جو ہے وہ سسٹم کے خلاف سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ یہ کر کے دیکھ لیا۔ اس کے بعد مذاکرات کا جو میدان تھا اس میں بھی انہوں نے ہر ممکنہ کوشش کی، ہر ممکنہ پریشر بنایا، اور ایران کے اوپر اپنی باتیں جو ہیں وہ پریشر کے ساتھ منوانے کی انہوں نے بڑی کوشش کی۔ اس میدان میں بھی شکست کھا گئے۔ اپنی فوجیں اتاری اصفہان میں، جنوب اصفہان میں، وہاں پر بھی شکست۔ جب ہر میدان میں وہ شکست کھا گئی، تو دشمن کا ایک جو اسلحہ جو ہمیشہ اس کے پاس رہا ہے وہ افواہوں کا ہے، وہ جو ہے وہ اس طرح کی بے بنیاد باتوں کو اس طرح سے اچھالنا ہے۔ وہی میڈیا وار کا ہی ایک حصہ ہے در حقیقت۔ ہم یہ پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے وہ ایک میدان والا کوئی اس طرح کا کوئی جو ہے وہ اس کی کوئی جنگ نہیں ہے، یہ مختلف میدانوں کی جنگ ہے، جسے جنگ ترکیبی کہا جاتا ہے۔ تو جی ہاں، تو اس میں جو میڈیا وار ہے اس کا ایک جو حصہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ مثلا ابھی چند دن پہلے جس دن مذاکرات ہونے تھے، ایک دن کے اندر ٹرمپ نے کتنے زیادہ ٹویٹس کیے، تو یہ در حقیقت اسی کا ایک حصہ تھا۔ ابھی دشمن جب ہر طرف سے ناکام ہو گیا تو ایک نیا حربہ جو اس وقت بہت زیادہ کھل کے سامنے آ گیا ہے، وہ یہ کہ دشمن یہ افواہ اڑا رہا ہے کہ ایران کے جو مختلف ادارے ہیں، فیصلہ ساز ادارے ہیں، یا بعض دفعہ مسلح افواج اور جو سیاسی ادارے ہیں، ان میں اختلاف کی وہ جو ہے وہ خبریں اور افواہیں جو ہے وہ اڑاتے ہیں، اور اپنی خام خیالی میں وہ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ جیسے ایرانی اداروں میں یا افراد میں یا شخصیات میں کوئی جو ہے اختلاف ہو، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی مثلا اس حوالے سے خود ٹرمپ کے بھی کچھ ٹویٹس ہیں، یا کچھ ٹویٹس ایسے ہیں جن کو ٹرمپ نے جو ہے ری ٹویٹ بھی کیا، کہ جن میں وہ یہ کہتے ہیں کہ گویا ایران میں ایک وہ ادارہ ہے۔ اور اس میں خاص طور پر ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے، میں یہ بھی بتا دوں کہ بعض دفعہ یہ بات بھی وہ لوگ کرتے ہیں کہ دیکھیے جو اصل فیصلہ کرنے والا ہے ولی فقیہ، مثلا اس تک دسترسی نہیں ہے، مثلا آغا قاری باف کی یا آغا عراقچی وغیرہ کی دسترسی نہیں ہے، اور ادھر سے اگر جو سیاستدان ہیں وہ اگر کوئی فیصلہ کرنا بھی چاہیں تو دوسرے کچھ لوگ ہیں یا دوسرے جن کے میدان میں لڑنے والے لوگ ہیں وہ گویا جو ہے ان کو منع کر دیتے ہیں، اور ان کو مذاکرات میں جو ہے وہ جانے سے منع کرتے ہیں یا فیصلہ لینے سے منع کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس طرح کی چل رہی ہیں، حالانکہ ان میں سے کسی بھی بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ دشمن کے اس پروپیگنڈا وار کا جو ہے اور اس مہم کا جو ہے ایک حصہ ہے۔